اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو بیوقوف لوگ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کے پہلے حصے میں، اور یہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 142۔ اچھا، تھوڑا سا آگے بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو بات چیت میں ابھی کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی روشنی میں بے وقوف لوگ کون ہیں ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے تھوڑا سا میں نارمل جو زندگی میں چلتا ہے کہ بے وقوف ہم کس کو سمجھتے ہیں، پہلے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں کہ نارمل زندگی میں ہم بے وقوف اسی کو کہتے ہیں کہ جو معاشرے کے جو نامز ہیں، روایات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کو فالو پازیٹیولی نہیں کرتا، مثبت طریقے سے نہیں کرتا، اور ہر کام میں جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور بڑے اگر اس کو کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس کو بھی نیگیٹو ہی لیتا ہے، اور اپنی مرضی میں، اپنی منشا میں، اپنی موج میں وہ مگن رہتا ہے، اور کوئی کام سلیقے سے وہ نہیں کر سکتا، نہ ہی پڑھائی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکنیکل کام کر سکتا ہے۔ تو اس کو عام فہم جنرلی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہے یار، اس کو تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس سے بات کرنا فضول ہے، اس کو ہم بیوقوف کہتے ہیں عام طور پہ۔ اچھا، اب اپنے اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو نماز کا حکم چونکہ مکہ شریف میں ہی آ چکا تھا معراج شریف کے واقعے کے دوران، تو مدینہ شریف میں جا کے تو جو قبلہ تھا ہم مسلمانوں کا وہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، اور جو یہودی تھے اور عیسائی اہل کتاب وغیرہ وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ جی دیکھیں جی مسلمانوں کی ہر چیز ہی ہم سے علیحدہ ہے، مختلف ہے، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، لیکن قبلہ دیکھیں انہوں نے وہی رکھا ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ تو یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ہو سکتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش ہوئی کہ بیت المقدس جو قبلہ ہے ہمارا، اللہ پاک اس کو چینج فرما دیں اور اس کی جگہ ہم بیت الحرام کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی۔ تو خیر، خواہش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور اللہ پاک پوری نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ وقت آ گیا 2 ہجری میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو عین نماز کے دوران جب 2 رکعت نماز مکمل ہوگی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں اور سوچیں کہ کیسی سچویشن ہوگی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر، کہ وہ نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور 2 رکعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ضروری واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ شریف سے اگر قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو کعبۃ اللہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، 180 ڈگری، بالکل انسان گھوم جاتا ہے، تو پھر جا کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ جب قبلہ کی طرف کیا تو صحابہ کا منہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ آپس دونوں ایک دوسرے کی طرف ہو گئے۔ تو خیر اس کے بعد صحابہ نے بھی اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرنٹ پہ آ کے باقی 2 رکعت نماز مکمل کی، اور اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے جب یہ 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا، اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی، جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ ان قریب انسانوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے مسلمانوں کو کہ کس نے ان کو اپنے قبلہ کی طرف سے پھیر دیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلہ کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ اب یہاں پہ ایک جو سمجھنے کی بات ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ اللہ پاک نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ انسان یہ کہیں گے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ انسانوں کا ایک گروہ یہ بات کہے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ انسانوں میں سے بے وقوف لوگ۔ تو یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ پاک ایسے انسان کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل پر تان کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر طعنہ زنی کرے، اس کو میرا کریم مولا اللہ پاک انسان بھی کہنا پسند نہیں فرماتا، انسان بھی کہنا پسند نہیں فرماتا، وہ کہتا ہے کہ وہ بے وقوف، انسانوں میں سے بے وقوف لوگ ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک چیز اور بھی اگر ہم تھوڑی سی اس کے اوپر کوشش کریں نا سوچنے کی، تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ انسان ہوتا ہی وہ ہے، یا کم از کم جو انسانیت اگر کسی انسان میں زندہ ہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر طعن کرے۔ کیوں کہ آیت سے ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسانوں میں سے بے وقوف، حالانکہ وہ ذات تو قادر مطلق ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ انسانوں میں سے کچھ انسان، یہ نہیں کہا، یہ فرمایا کہ انسانوں میں سے بے وقوف۔ تو انسان کی جو کیٹیگری ہے، جو انسانیت کی کیٹیگری ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، ان کو انسانیت کی کیٹیگری سے ہی نکال دیا اور فرمایا کہ وہ بے وقوف ہیں، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔
تو یہ اپنی چھوٹی سی بات تھی. تو ہمیں بھی اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنے قول میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسی قول و فعل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، جو کہ بہت ہی بلند و بالا ہے، ہمارے وہم و گمان سے، ہمارے ادراک سے بھی بہت بلند ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہمارے قول و عمل سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو کہ ہمیں انسانیت سے بھی گرا دے. مسلمان ایماندار ہونا تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کسی بھی قسم کی طعن و تشنیع سے باز رہے. تو یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ بھی، چاہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو، پی ایچ ڈی ہو، پڑھا لکھا ہو، کچھ بھی ہو، بہت کامیاب ہو دنیاوی طور پہ، مال و اسباب کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کامیاب ہو، لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کسی بھی حوالے سے طعنہ زنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے، تو وہ انسان نہیں بلکہ انسانوں میں سے بے وقوف ہے. وہ اس کو ہم بے وقوف تو کہہ سکتے ہیں، انسان بھی نہیں کہہ سکتے. یہ اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی یہودیوں کے علماء تھے، پڑھے لکھے تھے، تو اللہ پاک نے ان سب کو عالم نہیں کہا، انسان نہیں کہا، بلکہ بے وقوف کہا کہ وہ بے وقوف ہے. تو اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ سارے علم، ساریاں توانائیاں، ساریاں دانشمندی، عقل مندی، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جب تک سر بسجود نہ ہوں، اس وقت تک بندہ نہ تو انسان بنتا ہے اور نہ ہی وہ مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. تو اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاء و اقربا کے ساتھ مودت والا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے، آپ کی اہل بیت کے حوالے سے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے کوئی ایسا قول، ایسا فعل ہم سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے ہم اللہ پاک کے اس قول کی پکڑ میں آ جائیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، محفوظ و مامون میں رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو سرشار فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.